بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جان ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا کہ آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ اسے گمراہی میں رکھنا مقصد تھا۔ اب وہ اٹھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے تم پر۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں، اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، اور مرد اسے اپنی جیت اور عورت اسے اپنی جیت کا نام دیتی ہے، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کے اوپر والا اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیے نیکیوں کا راستہ دشوار ہوتا ہے، اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں، مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگاتی، بلکہ اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔ مگر کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود ہی اگتے ہیں، ان پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو لپیٹ میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح بالکل آپ کے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور از خود پیدا ہوگا اور بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ خدا را اس لعنت سے بچیں۔ اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، بلکہ بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیے اس گناہ سے، کیونکہ حیا کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں اس فعل بد سے بچنے کی اور جو اس سے دور ہیں انہیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ یا آمین لکھیں، اور مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو بھی دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔